بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، اپنے ذہن میں کاؤنٹ کرتے جائیے گا۔ مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ ان تمام معصومین کی حدیثیں مجھے ملی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، فضائل میں، ان کے ایمان پر، ان کے آخرت میں درجات پر۔ امام رضا علیہ السلام سے بات شروع کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ شک ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کر کہ علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ مومن تھے نہیں تھے، مجھے شک ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا اس خط میں کہ اگر تم نے ابو طالب کو مومن نہ مانا تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور جہنم میں جاؤ گے تم۔ بالکل واضح امام نے بغیر کسی رعایت کے لکھا تھا اسے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ائمہ علیہ السلام نے اصرار کیا ہے۔ اچھا، آپ کو ائمہ علیہ السلام کے کلام میں اس طرح سے کم ملے گا کہ بالکل جب کسی نے کوئی بات کی ہو تو امام علیہ السلام گویا تھوڑا غضب کے عالم میں اس طرح کا رسپانس دیں۔ تو تقریباً 3 احادیث میں ایسا ہے کہ کسی نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، کبھی امام نے خود پوچھا کہ اچھا بتاؤ میرے جد ابو طالب کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے نعوذ باللہ من ذالک کے چھوٹے عذاب میں۔ امام نے کہا کذبا، مطلب یہ کہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اس طرح سے ڈائریکٹ امام رسپونڈ کریں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں۔ اور اس خدا کی قسم کہ جس نے میرے جد کو بھیجا ہے، اگر ابو طالب چاہیں تو ثقلین میں سے ہر ایک کی شفاعت کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو شفاعت کر سکتے ہیں ثقلین کی، جن و انس کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر ثقلین جن و انس کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی کے باپ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہاں، اس لیے کہ علی کی بھی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات؟ تو اس لیے خاص الخاص حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملے میں حساس تھے، یعنی بڑے سینسیٹیو تھے ائمہ علیہ السلام۔ اس میں کوئی رعایت نہیں برتتے تھے، وہ فوراً کہتے تھے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جہنم میں جائے گا، یعنی امام علیہ السلام فوراً اس بات کو بیان فرما دیتے تھے۔ اور حضور مکرم ان کی ایک سند ہے، میں بات کو طولانی نہیں کروں گا، سمیٹوں گا بات کو۔ حضور مکرم کی ایک سند ہے کہ جب خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضور مکرم نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، آپ نے مجھے پالا، میں یتیم تھا، آپ نے میری پرورش کی۔ اور امام سے پوچھا گیا تو حضور مکرم نے اس موقع پہ بیان فرمایا کہ حضور نے اپنی رضا عطا فرمائی، اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس۔ اور یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا آپ کو، علامہ مجلسی نے ایک دلیل قائم کی ہے کہ جب حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں اور عقیل کے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہوں، جب کہ حضرت مسلم نے عقیل کی سو ولادت نہیں ہوئی تھی، کہا اے علی میں عقیل کے بیٹے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا۔ مسلم ابن عقیل امام حسین کی نصرت میں شہید ہوئے، عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا، اور میں خود عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کو خاص محبت تھی حضرت عقیل سے۔ کہا چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے تو جب قحط کا زمانہ تھا تو بہت سے لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ ابو طالب آپ کی جو اولاد ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں پال لیں، تو عقیل کو وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، عقیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو تو رسول اللہ کے بستر پر سلاتے تھے، آپ جانتے ہیں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب، اس گھاٹی کا نام ہی ابو طالب علیہ السلام کی زمین ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو پناہ دی، وہ ابو طالب کی زمین ہے۔ 3 سال تک مولا علی علیہ السلام حضرت حضور مکرم کی جگہ پر سوتے تھے کہ اگر مشرکین رات میں حملہ کریں تو علی مار دیے جائیں اور حضور مکرم محفوظ ہیں۔ بالکل شب ہجرت کا واقعہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، تو 3 سال تک کا واقعہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے، بار بار کا واقعہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھتیجے کی محبت میں کام کرتے تھے، تو اگر بھتیجے کی محبت میں کام ہو رہا ہے تو ایک بھتیجے کی خاطر اتنے بھتیجوں کو اور اتنی اولادوں کو کیوں رسک پہ لگا دیتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے۔ 43 ایئرز تک حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کو پالتے رہے اور ان کا دفاع کرتے رہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
اب آپ سوچئے کہ بھتیجے کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ کیا ہجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک دیوار ہے، اس کے اندر سردار مکہ بیٹھتے تھے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی وہاں کے بیٹھتے تھے، تو حضور مکرم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تو جو باقی سردار مکہ تھے نا، وہ آ کر اعتراض کرتے تھے ابو طالب علیہ السلام پر کہ آپ سرداران مکہ میں سے آپ بیٹھتے ہیں تو یہ محمد کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تو کہتے تھے کہ میں سردار مکہ ہوں اور میری مرضی ہے جسے بٹھاؤں گا اپنے ساتھ. اور بٹھاتے اس لیے تھے کہ جب عرب آتے تھے خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے تو وہ دیکھیں ابو طالب کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کریں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جب وہ کچھ لمحوں کے لیے حضور مکرم اوجھل ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ابو جہل نے ایک موقع ایسا آیا کہ حضور مکرم کو ایک دھمکی دی، تو اگلے دن دیکھا کہ حضور نظر نہیں آتے. ابو طالب علیہ السلام نے ڈھونڈا، تلاش کیا، نظر نہیں آیا حضور مکرم. بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا تلواروں کے ساتھ، کہا جاؤ خانہ کعبہ، جتنے بھی یہ ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی یہ سرداران مکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تلوار چھپا کر اپنی، میں آ رہا ہوں، اگر میں محمد کے ساتھ واپس نہ آؤں تو بس کچھ بات نہ کرنا، سڑ اڑا دینا. جو پورے عرب سے لڑ رہا ہو وہ بھتیجے کی خاطر لڑ رہا ہے یا نبی اور رسول کی خاطر لڑ رہا ہے وہ سب. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی کہ آپ نے مجھے پالا، میرا دفاع کیا اور میں نے اپنی مرضی آپ کو عطا کی. مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا خود اپنے بابا کے لیے کہ کیسے وہ جہنم میں جائیں جبکہ جہنم اور جنت کا بانٹنے والا میں ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے آپ کے جد ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، تو امام نے جواب دیا کہ کیا وہ ابو طالب کو طعن کرتے ہیں یا رسول اللہ کو طعن کرتے ہیں؟ در حقیقت طعن یعنی تشنیع کرنا، وہ ابو طالب پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو ابو طالب، کہا نہیں وہ رسول اللہ پہ کرتے ہیں در حقیقت. کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتوں میں منع ہے کہ کوئی مومنہ عورت کسی کافر کے نکاح میں رہے. اور علی کی ماں ایسی مومنہ تھی کہ اللہ نے اولادی خانہ کعبہ میں عطا فرمائی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے استدلال قائم کیا کہ وہ مومنات سابقات میں سے ہیں. تو اگر ان کے شوہر مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ پر یہ طعن ہے کہ رسول اللہ نے کیوں جدا نہیں کیا فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب علیہ السلام سے.